بعض ایسے خوش قسمت ترین ہوں گے جنت الفردوس اعلیٰ میں کہ جن کو اللہ رب العزت دن میں کئی بار اپنا دیدار کروائیں گے، اور بعض ایسے مقامات ہیں چھوٹی نیچے والی جنتیں جس میں جب جنتی دیدار چاہے گا تو ہفتے میں ایک دفعہ دیدار ہوگا، مہینے میں ایک دفعہ ہوگا، اور بعض جگہ پہ بعض ایسی جنتیں ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت پوری زندگی میں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں زندگی اس میں ایک بار دیدار کروائیں گے۔ یہ ہے اعمال کی دوڑ، یہاں پہ اعمال کی دوڑ ہے، جو جتنا چاہے گا میرے رب کے ہاں مقام بنا سکتا ہے۔ آج آپ لوگوں کی عمر ہے، راستہ چینج کریں اور اپنے لیے آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے حاصل کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ لیں۔ ممکن ہے، ناممکن کچھ نہیں ہے، صرف اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہے۔ جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت، چغلی، کینہ، حسد سب کچھ چھوڑیں، ذکر میں رہیں، ہر وقت باوضو رہیں اور وہ معاملات کریں جو کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ آپ کے ذہن دل و دماغ میں چلتا رہے کہ لوگوں کا فائدہ کس میں ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ایک بڑی خوبصورت محفل کا اہتمام فرمائیں گے، آرڈر ہوگا کہ سارے جنتیوں کو فلاں جگہ اکٹھا کریں، نیچے اوپر والی سارے جنتی اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک بہت بڑا میدان ہوگا، فرشتے اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے، اور وہاں پہ نشستیں لگی ہوں گی، نشستیں کہتے ہیں کرسیاں لگی ہوں گی، صوفے لگے ہوں گے، اور وہ بہترین مطلب بیٹھنے کی جگہ بنائی جائے گی، سامنے عرش کو لایا جائے گا۔ اب ہوگا کیا کہ سارے جنتی بیٹھ گئے درجہ بدرجہ، جس نے کم ذکر کیا، اعمال کم کیے، وہ پیچھے بیٹھے گا، اور جس نے زیادہ اعمال کیے، زیادہ اللہ کے احکامات کو پورا کیا، وہ آگے بیٹھے گا۔ اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس وقت کون سی نشست پسند کریں گے۔ عزت افزائی بھی اسی لحاظ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، وہ تو دوڑ لگی ہوئی ہے جس طرح آپ لوگ چاہیں۔ ہوگا کیا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، فرشتے جگہ جگہ کھڑے ہوں گے، میرے رب کی طرف سے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلے گی جو درختوں، پودوں اور پھولوں کی کیاریوں سے گزرے گی۔ جیسے جیسے گزرے گی پتے ہلیں گے، پتوں کے ہلنے سے ایک ساز پیدا ہوگا، دل کو اچھا لگنے والا، خوش آئین، بہترین ساز پیدا ہوگا، میوزک بجے گا ہلکا ہلکا، تیز ہوا چلے گی تیز ہو جائے گا، سلو ہوا چلے گی آواز سلو ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ میری نعمتیں کیسی لگیں؟ سارے لوگ بیک زبان ہو کر بولیں گے بہت اچھی، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، نہ دیکھا تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ کسی انسان نے نہ جنت دیکھی ہے نہ اس کے بارے اتنا سوچ سکتا ہے۔ وہی معلومات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ہم تک پہنچی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، دو ہی راستے ہیں، قرآن مجید کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ جب پوچھا جائے گا اور کوئی نعمتیں، سارے لوگ بیک زبان کہیں گے نہیں ہم بہت خوش ہیں، ہم راضی ہیں یا اللہ، تجھ پہ راضی ہیں۔ اسی وقت ذکر اذکار شروع کریں گے، یا اللہ تیری حمد و ثنا ہے، یا اللہ تیری ہی بڑائی ہے، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی شہنشاہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کہ آپ اپنی زبان میں حمد و ثنا بیان کرو۔ جب حمد و ثنا اللہ رب العزت کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام حمد و ثنا بیان کریں گے تو ایک سکتہ سا طاری ہو جائے گا سب لوگوں پہ۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سب سے زیادہ جو خوش آئین آواز دی ہے، سریلی آواز دی ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو سریلی آواز دی ہے۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، یعنی زبور پڑھتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام پر الہامی کتاب زبور اتری تھی، جب اس کی تلاوت کرتے تھے پانی ٹھہر جاتا تھا، پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے تھے، ہوا رک جاتی تھی، اور سکتے طاری ہو جاتے تھے انسانوں پہ، اور کئی انسان بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اللہ کی حمد و ثنا میں اتنی زیادہ ایک طاقت ہے، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ ان تاریخی الفاظ میں کتنی حقیقت ہے، لیکن
बहरहाल अल्लाह की कलाम में बड़ी ताकत है। अच्छा, अब क्या होता है, दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, सब लोग इंतहाई सुरूर महसूस करते हैं। फिर बाद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है, फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद हम्दो सना बयान करेंगे। और मुख्तलिफ उलमाए कराम अल्लाह वाले कहते हैं कि सूरत यासीन की तिलावत फरमाएंगे। अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह के ख़जानों में है कि इसमें सच्चाई कितनी है, असल बात क्या है। हम तक जो बात पहुंची वो ये है, ठीक है, कि सूरत यासीन की तिलावत की जाएगी और ये महफिल ऐसी होगी जो पूरी दुनिया के गम भुला देगी, सुकून राहत वाली ज़िंदगी। और अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए आज से ही मेहनत करें, ट्रैक बनाएं, आज से ही सफ़र शुरू कर दें। तो अब तो दौड़ लगी हुई है, कोई बताने वाला बताए या ना बताए। कुरान मजीद का तर्जमा पढ़े, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पढ़े, अहादीस मुबारका पढ़े, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब चीज़ किसी के बारे में पता होगा तो उसकी जुस्तजू बढ़ेगी दिल में। अगर अहमियत उसी वक्त बढ़ती है ना जब किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए। अब मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं तो मुख्तसर तरीन सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मेरे ना किस इल्म में थोड़ा बहुत है, लेकिन उलमाए कराम के पास बैठे, अल्लाह वालों के पास बैठे, कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें, खूब तर्जमा पढ़ें, हदीस मुबारक उसकी रिसर्च करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो अपनी जुस्तजू है ना कि टाइम कौन निकालता है किसके लिए। मैंने आज सिर्फ एक नुक्ता फ़िक्र दिया है, इस पर रिसर्च करना आप लोगों का काम है और उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग करेंगे।